بھیڑیا نبی سے محبت کرے اور رسول اللہ کی فرما برداری کرے. میں پوچھنا چاہتا ہوں بھیڑیے ایسے ہوتے ہیں کہ بکری اٹھا کر کے رکھے؟ بھیڑیے بکریوں کو رکھنے والے سنبھالنے والے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ تو جو ملے اس کو چیر پھا کے کھا لیتے ہیں. شراب پیئیں گے نبی کا دل ٹوٹے گا، جوا کھیلیں گے نبی کا دل ٹوٹے گا، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکیں گے نبی کا دل ٹوٹے گا سیریل کے اندر. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اپنے گھروں پر کمکمے کی روشنی لگانے والوں، اگر رسول اللہ کا دل خوش کرنا ہے تو پہلے سنت مصطفیٰ سے اپنے وجود کو سجا لو. لائٹنگ سے حضور جتنا خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ سنت مصطفیٰ کی سجاوٹ سے خوش ہوں گے. حضور کو راضی کرنا ہے تو عمل کے میدان میں آؤ، عمل کی دنیا میں آؤ. یہ کیا لگا رکھا ہے آج مسلم محلوں کے اندر؟ نشہ جس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، زنا کے حوالے سے بڑی معذرت کے ساتھ تقدس کے پردے میں کہنا چاہتا ہوں بھابیاں دیوروں سے محفوظ نہ رہی. حالانکہ ہمارے مالیگاؤں میں ایسا نہیں ہوگا، ہندوستان میں بھی شاید نہیں ہوگا، لیکن ادھر ادھر سے باتیں سننے میں آتی ہیں تو ویکسین کے طور پہ انجیکشن لگانے پڑتے. کتنا بدترین دور آیا، کتنا بدترین دور آیا. کہاں تو رسول اللہ کے دیوانوں کی شان یہ تھی کہ اگر کافر سفر کرتا، کافر مشرک سفر کرتا، یہودی نصارہ سفر کرتے اور بیٹی کہیں پر رکھنا پڑتی تو وہ مسلمان کا گھر ڈھونڈتے. چلو کسی مسلمان کے گھر میں بیٹی رکھ دو. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے مگر کسی کی بیٹی کی آبرو سے کھیل نہیں سکتا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مشرک کافر یہودی مسلمانوں کے کردار پہ اتنا اعتماد کرتے تھے اور آج سیریل کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے، گندی پکچروں کی وجہ سے بھابیوں کو بھی لوگ پاپ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، سالیوں کو بھی لوگ پاپ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. شراب، جوا، زنا عام ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا گھر میں برکت نہیں، کسی نے کچھ کر دیا. بیٹی کو رشتہ نہیں، کسی نے کچھ کر دیا. چہرے پہ رونق نہیں، کسی نے کچھ کر دیا. دکان نہیں چل رہی، کسی نے کچھ کر دیا. بچے نافرمان ہیں، کسی نے کچھ کر دیا. میں کہتا ہوں اگر کرنے والے جادوگر دنیا میں اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ ان کی ہی حکومت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اللہ اکبر، خدا کا قانون، خدا کی قدرت کہاں ہے؟ سن لو جادو ہے لیکن صرف 2% لوگوں پہ اثر کر رہا ہے، باقی 98% کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے ہی کچھ کیا. فجر میں سوتے پڑے ہیں اس لیے بیماریوں میں مبتلا ہیں، ظہر میں عیاشیوں میں، کھیل تماشوں میں، دکان میں، دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، نماز ظہر میں مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں اس لیے چہرے پہ رونق نہیں ہے، اولاد نافرمان ہے، عصر چھوڑ دی ہے، جسم سے طاقت گئی، مغرب چھوڑ دی ہے، نیند سے راحت گئی، عشاء چھوڑ دی ہے. ہاں کسی نے کچھ نہیں کیا ہے بلکہ ہمارے اعمال کے کرتوت نے ہماری بنی بگاڑی ہے. قرآن کہتا ہے کسی نے کچھ نہیں کیا. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے کسی کے کرنے سے نہیں بلکہ تمہارے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے. اگر اپنے کرتوت سے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، آج بھی وہی خوشیاں ہوگی، آج بھی وہی راحتیں ہوگی، آج بھی وہی برکتیں ہوگی. میں کہتا ہوں سب سے دل کا رشتہ جوڑنے والوں آؤ ذرا مدینے کی سرکار سے رشتہ جوڑ کر دیکھو. واللہ جس نے عرب کے بوریا نشینوں کو کیسر و کسرا کا تاجدار بنایا، جس نے نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والی قوم کو خدا کی پہچان عطا کی، گمراہی کے دلدل میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو جس نے خدا کی معرفت عطا کر کے آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا، آج ہم نے ان سے رشتہ نہیں جوڑا. استغفر اللہ، کسی کمار سے رشتہ، کسی خان صاحب سے رشتہ، کسی کپور سے رشتہ. نادانو، ہم ان سے نچنیوں سے رشتہ جوڑنے نہیں آئے تھے، واللہ ہم تو مصطفیٰ
مصطفیٰ جان رحمت سے رشتہ جوڑنے آئے تھے. ہم تو آئے تھے ان کے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. افسوس ہم نے فلمی دنیا کے خان صاحبوں سے, کماروں سے, کپوروں سے اپنے رشتوں کو جوڑ لیا ہے. نادان, آج تو جس سے محبت کر رہا ہے, ہاں اپنے موبائل کی اسکرین پر جن کے نام میں نے لیے, میں تو نام لینا بھی پسند نہیں کرتا, اشارے دیے, اللہ اکبر. فلم اب اگر ان موبائل کی اسکرین پر ان کی تصویریں رکھتے ہو تو قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ان کے طریقے پر پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہے ہو. اتنے ان کے اندھ بھکت ہو گئے کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہننے میں لوگوں کو پہلے شرم آتی تھی. اندھ بھکتی کا عالم یہ ہے, اندھی عقیدتوں کا عالم یہ ہے کہ ان کی عقیدت میں ایسی پھٹی پینٹ پہنتے مانڈیاں دکھ رہی ہیں, سطر دکھ رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو اپنا سطر دکھائے اس پہ بھی لعنت, جو کسی کا سطر دیکھے اس پہ بھی لعنت. محفل میں آ کے بیٹھتے ہو, ہمارے سامنے بیٹھتے سے ہاتھ رکھ کے ہم سے چھپاتے ہو, اللہ سے بھی چھپا سکتے ہو. یہ سب انہی ننگے دھڑنگوں کا کرشمہ ہے. ان کی اندھی تقلید اور عقیدت کا یہ تمہارے دل و دماغ میں بھوت سوار ہے. پیسے پورے دیتے ہو, کپڑے پھٹے ہوئے لیتے ہو, آپ کو شرم نہیں آتی؟ اتنے گھس گئے ان کی محبت اور عقیدتوں میں. ان کے اسٹائل میں شراب پیو, ان کے اسٹائل میں لڑکی لے کے بھاگو, ان کے اسٹائل میں لڑکیوں سے باتیں کرو, کمر مٹکا مٹکا کر ان کے طریقے پہ چلو. انجام کیا ہے؟ آج کہتے ہو مولوی صاحب کیا کر لیں گے, خطیب صاحب کیا کر لیں گے, سید صاحب کیا کر لیں گے. ہم کچھ نہیں کریں گے, ہمارا کام اتنا ہے, وما علینا الا البلاغ. اللہ رب العزت کا پیغام تم تک پہنچا دینا. لیکن سن لو, ان کے طریقے پہ شراب پینے والوں, ان کے طریقے پہ لڑکیوں سے پیار کرنے والوں, پیار کیا بلکہ نفسانیت میں مبتلا ہونے والوں, ان کی تصویروں کو موبائل میں لگانے والوں, ان کے اسٹائل میں ڈائلاگ بازی کرنے والوں, یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا المرء مع من احب, جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے گا. او خان صاحب کی طرح کمر لہرانے والے, قیامت کے دن اس زانی کے ساتھ تو اٹھے گا. تاش کے پتے کھیلنے والے, قیامت کے دن تو زانی کے ساتھ اٹھے گا. اور یاد رکھ, جب وہ جہنم کا کتا, جہنم کا ایندھن منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جا رہا ہوگا, اس وقت اس کے ساتھ تو بھی جائے گا. تیرا کلمہ تجھے کام نہ آئے گا, کیونکہ تو نے کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ بغاوت کی ہے. کلمہ پڑھنے والے کو تو نے پیٹ, جس کا کلمہ تھا اس کو تو نے پیٹ دکھائی ہے. جس کا کلمہ پڑھتا تھا اس کے دین کو تو نے پیٹ کے پیچھے ڈالا ہے, اس لیے تو اس کے ساتھ اٹھ کر جہنم میں جائے گا. اگر تجھے میلاد والے مصطفیٰ کے ساتھ اٹھنا ہے, پھر تیرے موبائل کی اسکرین پر نہ ہیرو کی فوٹو چلے گی, نہ ہیروئن کی فوٹو چلے گی, نہ نشے کا کوئی معاملہ چلے گا, نہ شراب کا کوئی معاملہ چلے گا, نہ جوے کا کوئی معاملہ چلے گا. جس دل میں محمد الرسول اللہ کی محبت بستی ہے, وہ دل جو ہے کسی کی جے بھی جے نہیں پکارتا, وہ دل تو مصطفیٰ جان رحمت کے ترانے گنگناتا ہے, حضور کے زلف و رخسار کی باتیں کرتا ہے. آج اپنے نبی کی طرف آؤ.